بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا۔ بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں رکھیں گی تو وہ سسرال میں مرجھا جائے گی، دکھی ہو جائے گی۔ اس لیے بھول کر بھی بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا۔ آخر یہ 5 چیزیں ہیں کیا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھر ایسے کیوں برباد ہو جاتے ہیں جہاں سب کچھ موجود ہوتا ہے، سونا بھی، چاندی بھی، بنگلہ بھی، گاڑیاں بھی، مگر بیٹی کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہتی جو رخصتی کے دن تھی؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ جہیز بظاہر برکت کے نام پر دیا جاتا ہے مگر دراصل وہ بدبختی کی زنجیر بن جاتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر بیٹی کے جہیز میں رکھ دی جائیں تو وہ ساری زندگی خوش نہیں رہتی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ مسکراہٹ جو رخصتی کے دن چمکی تھی کب اندر ہی اندر مرجھا گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا، مگر ان 5 چیزوں کو سننے سے پہلے آپ کو ایک خوفناک سچ سمجھنا ہوگا۔ بعض چیزیں نظر نہیں آتی مگر ان کا سایہ نسلوں کو کھا جاتا ہے۔ وہ کپڑے نہیں ہوتے، وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ وہ زیورات نہیں ہوتے، وہ نیتیں ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹی کو سب کچھ دے رہے ہیں مگر حقیقت میں کبھی کبھی ہم بیٹی کے مقدر میں بے سکونی لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا وہ گھر کیوں اجڑ جاتے ہیں جن میں لاکھوں کا جہیز دیا جاتا ہے؟ کیوں کچھ بیٹیاں سونے کے زیورات کے باوجود ٹوٹی ہوئی لگتی ہیں؟ کیوں کچھ بیٹیاں اپنے ہی کمرے میں پرائی ہو جاتی ہیں؟ کہیں یہ اس لیے نہیں کہ ہم نے جہیز میں بہت سارا سامان رکھا اور اس سامان کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ وہ 5 چیزیں بھی رکھ دیں؟ تو یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان سوچتا نہیں مگر شیطان مسکراتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ان 5 چیزوں کو جہیز کے ساتھ جانے سے دلہن کے ساتھ ساتھ اس کے نئے گھر کی برکت بھی رخصت ہو جائے گی۔ ذرا ایک لمحے کو رکیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا ہم بیٹی کے جہیز کے ساتھ وہ 5 چیزیں بھی بھیج رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں؟ وہ چیزیں جو رکھنے میں معمولی ہیں مگر حقیقت میں بیٹی کے نصیب سے روشنی چھین لی جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ بعض گھر رخصتی کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جیسے دیواروں نے بھی دعا کرنا چھوڑ دیا؟ یہی وہ گھر ہو کی خاموشی ہے جہاں 5 خطرناک چیزیں جہیز کے ساتھ چلی گئیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی 5 چیزوں کو بے نقاب کریں گے جو چیزیں اگر جہیز میں رکھ دیں تو بیٹی کے نصیب سے برکت، محبت، سکون اور سب چھن جاتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف نصیحت نہیں کہ ایک آئینہ ہے جو ہر ماں کو اپنے دل میں جھانکنے پر مجبور کر دے گا۔ سوچیں، کیا واقعی جہیز صرف کپڑوں اور زیورات کا نام ہے؟ کیا اس میں وہ 5 چیزیں بھی چھپ جاتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی مگر بیٹی کے قسمت کو زخمی کر دیتی ہیں؟ یاد رکھیں، بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا، کیونکہ انہی 5 چیزوں میں وہ زہر چھپا ہوتا ہے جو بیٹی کی پوری زندگی میں پھیل جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ بے آواز مگر بے رحم انداز میں ایک ماں بھی نیک، مخلص مگر دل میں ایک چھوٹی سی خواہش دبی ہوئی تھی کہ میری بیٹی سب سے الگ دکھائی دے گی۔ جب رشتہ طے ہوا تو پورے محلے میں چرچا تھا کہ ان کا جہیز تو دیکھنے والا ہوگا، ان کی بیٹی تو قسمت والی ہے۔ ماں نے دل میں سوچا، ہاں کیوں نہ کچھ ایسا دیا جائے کہ سب یاد رکھیں۔ رخصتی کے دن قریب آئے، جہیز کے کمرے میں صندوقوں پر پھول سجے، سونا، کپڑا، برتن، فرنیچر، سب کچھ بہترین، لیکن ماں کے دل میں ایک خیال انگڑائی لینے لگا، کچھ ایسا ہونا چاہیے جو خاص ہو، جو دوسروں کے پاس نہ ہو، جو میری شان بتائے۔ وہ بازار گئی اور خوشبو کی دکان پر جا رکی۔ دکاندار نے ایک چھوٹی سی بوتل دکھائی، چمکتی ہوئی، نایاب، اتنی مہنگی کہ سن کر خود چونکتی ہے، لیکن دل نے کہا یہی دو گی تاکہ جب میری بیٹی کے سسرال والے اسے سونگھیں تو کہیں واقعی ماں نے کچھ چیز بھیجی ہے۔ اس نے بوتل خریدی، بڑے ناز سے لپیٹی اور بیٹی کے کپڑوں کے درمیان رکھ دی کہ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو یہ خوشبو اس کی شان بنے، اس کی پہچان بنے۔ رخصتی ہو گئی، ماں کے آنسو بہہ گئے، دل دعا سے لبریز تھا مگر کہیں نہ
کہیں ایک چھوٹی سی آواز دل کے اندر چپکے سے کہہ رہی تھی، جس سب نے دیکھنا، سب نے سراہا۔ کچھ دن بعد سسرال میں وہ بیٹی اپنے جہیز کا سامان کھول رہی تھی۔ ساس بھی قریب بیٹھی تھی، شوہر بھی پاس تھا۔ وہ ایک ایک چیز دکھا رہی تھی فخر سے، کہ کہہ رہی تھی کہ یہ امی نے دیا ہے، یہ بھی، یہ بھی اور یہ بھی۔ اور پھر اچانک وہ بوتل نکلی، وہی پرفیوم، وہی خوشبو جو ماں نے یادگار بنانے کے لیے رکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے ڈھکن کھولا، بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا میں سب سے پہلی چیز دکھاوے کی خوشبو۔ بیٹی کے جہیز میں پہلی اور سب سے خطرناک چیز جو کبھی رکھنی نہیں چاہیے وہ ہے شہرت کا زہر، دکھاوے کی خوشبو۔ اور یہ وہ مہک ہے جو پہلے تو محفلوں کو محصور کرتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ بیٹی کی زندگی کا خون چوستی ہوئی اس کی تقدیر کو اجاڑ دیتی ہے۔ سب جہیز کو دکھانے کی غرض سے تیار کیا جاتا ہے۔ نماز، دعا اور نیت کی جگہ بازار نمائش لے لیتا ہے، تب وہ سامان نعمت نہیں رہتا بلکہ آزمائش بن جاتا ہے۔ سوچے، جب آپ نے سونا، مہنگی گھڑیاں اور وہی برانڈ لباس ایک خاص دکھانے کے لیے رکھ دیے، تو دراصل آپ نے بیٹی کے کندھوں پر ایک نہ دکھائی دینے والا ترکش رکھ دیا۔ ہر زیور، ہر ڈیزائن، ہر شوق رات کو اٹھتا ہے، دیکھو ہمیں، تم ہماری قدر کرو۔ اور یہی نعرہ بیٹی کے نئے گھر میں رشتوں کی ٹھنڈک اور حسد کا اجاڑا بن جاتا ہے۔ سسرال کے لوگ جو پہلے مہربان تھے، حسد کی آنکھوں میں بدل جاتے ہیں۔ رشتوں میں مٹھاس کی بجائے مقابلہ ابھرتا ہے۔ دیکھنے میں یہ سب شان و شوکت، محبت کی علامت ملتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دکھاوا ایک خاموش قاتل ہے۔ وہ دکھاوا جو بیٹی کے جہیز میں شامل کیے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی عزت کی بنیاد، ستونوں کو ہلا دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کی نظریں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کس نے دیا، کتنا دیا، یہ سوال گھر کے امن کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ اور یہاں مقابلہ اور دنیا کی نظر کی لذت گھر میں آ جاتی ہے، وہاں برکت کا جھنڈا جھک جاتا ہے۔ اور پھر وہ دن آتا ہے جب یہ چیزیں بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ سسرال میں چھوٹی چھوٹی باتیں تنازع بنتی ہیں۔ شوہر کی نظر میں اعتماد کم اور شک زیادہ ہوتا ہے۔ رشتوں کی بنیاد کمزور پڑ جاتی ہے، اور سونا جو آپ نے خوشیوں کے اظہار کے لیے دیا تھا، بیٹی کے لیے سوالات اور تنقید کی وجہ بن جاتا ہے۔ لوگ پیچھے سے کہتے ہیں، سرگوشیاں ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ بیٹی کا مقام بدلنے لگتا ہے۔ عزت گھٹتی ہے، اعتماد ٹوٹتا ہے، یہاں تک کہ اگر بیٹی خود عاجز اور نیک دل ہو تو بھی جہیز میں شامل دکھاوا اس کی شانہ بشانہ ایک سایہ کی طرح لپٹ جاتا ہے۔ یہ سایہ اس کی ہنسی کو دبا دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو کمزور کر دیتا ہے، اس کی روزمرہ زندگی کو سنگین آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ دکھاوے کی خوشبو ایک زہریلی گیس کی مانند ہے جو ابتدائی خوشبو کے بعد آہستہ آہستہ سب کو زہر آلود کر دیتی ہے۔ بہترین مشورہ یہی ہے کہ جہیز میں جو چیزیں رکھیں ان کا معیار دکھاوے نہیں بلکہ دعا، نیت اور برکت ہو۔ سادہ، نرم اور نیت میں خالص، یہی وہ راستہ ہے جو بیٹی کے گھر کو روشنی بخشتا ہے۔ یاد رکھیں، دکھانے کا سامان ایک دن ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مگر نیت اور دعا کی روشنی نسلوں تک رہتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کی خوشی چاہنی ہے تو دکھاوے کی خوشبو کو جہیز سے نکال دو، ورنہ وہی خوشبو ایک دن اس کے گھر کے دروازے بند کر دے گی۔ بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا میں سے دوسری چیز، فخر کا زیور۔ بیٹی کے جہیز میں دوسری ایسی چیز جس سے ہمیشہ بچنا چاہیے وہ ہے فخر کا زیور۔ یہ وہ زیور ہے جو چمکتا تو بہت ہے لیکن جس کے اندر حسد، زوال اور نحوست کا زہر بھرا ہوتا ہے۔ اکثر والدین اپنی محبت میں کہہ بیٹھے ہیں، ہم نے سب سے بڑھ کر دیا، سب سے اچھا دیا، ہماری بیٹی کا جہیز سب سے شاندار ہے، مگر یہی جملہ ہے، یہی سوچ رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، وہ دیتا ہے لیکن جب بندہ دینے پر غرور کرے تو برکت کو واپس لے لیتا ہے۔ فخر وہ آگ ہے جو جہیز کے ہر زیور، ہر کپڑے اور ہر برتن کو اندر ہی اندر جلا دیتی ہے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہے مگر حقیقت میں وہ سامان دلوں میں دوری، بازو میں کڑواہٹ اور رشتوں میں تکبر کی جڑیں بو دیتا ہے۔ جو جہیز محبت اور شکر کے جذبے سے دیا جائے وہ سکون لاتا ہے، لیکن جو دکھاوے اور فخر کے جذبے سے دیا جائے وہ آہستہ آہستہ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے گھروں میں نہ سکون رہتا ہے، نہ ہر روز نئے
جملے نئے تقابل اور نئی تلخیاں جنم دیتی ہیں۔ ہم نے اتنا دیا، انہوں نے کیا لٹایا، یہ سوچ بیٹی کے نصیب پر بادل بن کر چھا جاتی ہے۔ یاد رکھے، فخر وہ بیماری ہے جو خاموشی سے نیت کو کھا جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بیٹی کے لیے عزت کمائی ہے، مگر دراصل آپ نے اس کے لیے آزمائش کا دروازہ کھول دیا۔ جس جہیز کے ساتھ فخر نکلتا ہے وہاں عاجزی کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں عاجزی نہیں رہتی وہاں رحمت نہیں رہتی۔ بیٹی کے سسرال میں وہ فخر ایک سایہ بن کر اس کے ساتھ چلتا ہے۔ شوہر کی باتوں میں غلط فہمیاں، سسرال کی نظروں میں بدگمانیاں اور رشتوں میں باریک سی دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے، جو چیز اللہ کی خوشنودی کے بغیر دی جائے وہ کبھی خوشی نہیں دے سکتی، اور فخر وہ زہر ہے جو نیت کے خالص پن کو گندا کر دیتا ہے، چاہے سونا ہو یا چاندی۔ اگر نیت میں فخر شامل ہو تو وہ جائز نہیں رہتا، وہ بوجھ بن جاتا ہے، ایک ایسا بوجھ جو بیٹی کے کندھوں پر زندگی بھر رہے گا۔ وہ ہر بار مسکرائے گی، مگر دل کے اندر ایک انجانا خوف پیدا ہوگا کہ کہیں اس کے گھر والوں کے فخر کی وجہ سے اس کے گھر کا سکون نہ چھپ جائے۔ اس لیے اگر واقعی بیٹی کے جہیز میں برکت چاہیے ہو تو فجر کے زیور کو دل سے اتار دو، نہ اپنی زبان سے تعریف کرو، نہ دل میں برتری کا خیال لاؤ۔ اللہ تعالیٰ دینے والے کو عزت دیتا ہے، مگر فخر کرنے والے کو ذلت کے گڑھوں میں گرا دیتا ہے۔ وہ فخر جو آج آپ کو بلند دکھا رہا ہے، کل وہی آپ کی بیٹی کی عاجزی کو روک دے گا۔ یاد رکھیں، جہیز میں زیورات کی چمک نہیں، نیت کی روشنی ہونی چاہیے، اور جس جہیز میں فخر کا سایہ نہ ہو وہاں بیٹی کا نصیب کبھی مدھم نہیں پڑتا۔ بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا، ان میں سے تیسری چیز شک کا سایہ۔ یہ وہ سایہ ہے جو دیکھنے میں ہلکا لگتا ہے مگر بیٹی کے پوری زندگی کو اندھیروں میں ڈبو دیتا ہے۔ جب ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہتی ہے دھیان سے رہنا، کسی پر بھروسہ نہ کرنا، سسرال والے اچھے نہیں ہوتے، تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ بیٹی کو محتاط بنا رہی ہے، لیکن دراصل وہ بیٹی کے دل میں ایک ایسا زہر ڈال رہی ہوتی ہے جو اس کی محبت، اعتماد اور سکون کو آہستہ آہستہ مار دیتا ہے۔ یہ الفاظ جہیز کے برتنوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بندھن ٹوٹے تو وہ دوبارہ بن سکتے ہیں، مگر دل کا یقین ایک بار ٹوٹ جائے تو برسوں میں بھی نہیں جڑتا۔ شک ایک ایسی آگ ہے جو خاموشی سے جلتی ہے مگر سب کو جلا دیتی ہے۔ بیٹی اگر یہ زہر ساتھ لے کر جائے تو سسرال کے ہر رشتے پر، ہر مسکراہٹ پر، ہر بات پر شک کرے گی۔ شوہر کی باتوں میں اسے فریب نظر آئے گا، ساس کی مسکراہٹ میں، دیور کی باتوں میں طنز، اور یوں گھر جو سکون کا مرکز ہونا چاہیے وہ بدگمانیوں کی دیوار بن جائے گا۔ پھر چاہے آپ لاکھ دعائیں کریں، لاکھ نیکیاں دیں، اور برکت جو اہتمام سے آتی ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ جہاں شک رہتا ہے وہاں رحمت نہیں رہا کرتی۔ یاد رکھیں، شک صرف رشتوں کو نہیں توڑتا، یہ بیٹی کے اندر کے سکون کو بھی چھین لیتا ہے۔ وہ ہر وقت خوف میں جیتی ہے، ہر بات کو غلط سمجھتی ہے، ہر احساس کو غلط مانتی ہے۔ شوہر اگر مصروف ہو تو اسے لگتا ہے کہ وہ بے وفا ہے، اگر سسرال والے خاموش ہو تو لگتا ہے کہ وہ ناراض ہے۔ یوں شک بیٹی کی آنکھوں سے سکون، چہرے سے مسکراہٹ اور زندگی سے اطمینان چھین لیتا ہے اور اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن دنیا کو مسکرا کر دکھاتی ہے، کیونکہ ماں کے دیے گئے وہ احتیاط کے جملے اس کے ذہن میں گونجتے رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹی کا گھر جنت بنے تو اسے بدگمانی کا نہیں، بھروسے کا جہیز دیں۔ اسے یہ کہہ کر رخصت کریں کہ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں اور حالات بدل بھی جاتے ہیں، لیکن تم سچ اور صبر پر قائم رہنا۔ یہ الفاظ بیٹی کے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ جب وہ مشکل میں ہوگی تو اسے ماں کی الفاظ یاد آئیں گے اور اس کا دل مضبوط ہوگا، کمزور نہیں۔ یاد رکھیں، بیٹی کو نصیحت ضرور دے مگر خوف نہیں، نصیحت اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور خوف اس کے ایمان کو توڑ دیتا ہے۔ شک کے ساتھ رخصت کی گئی بیٹیاں اکثر روشنی کے گھروں میں بھی اندھیرا محسوس کرتی ہیں، اور اعتماد کے لفظوں سے رخصت کی گئی بیٹیاں غم کے وقت بھی حوصلہ رکھتی ہیں۔ اس لیے بیٹی کے جہیز میں سونا رکھیں تو رکھیں، چاندی رکھیں تو رکھیں، لیکن شک کا سایہ کبھی مت رکھیں، کیونکہ
یہ وہ زہر ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ محسوس ہوتا ہے، لیکن بیٹی کی خوشیوں کو خاموشی سے نگل جاتا ہے۔ بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا میں سے چوتھی چیز ماں کی آنکھ کا آنسو ہے۔ یہ وہ آنسو ہے جو کسی کمرے کے کونے میں چھپ چاپ گرتا ہے، لیکن اس کی گونج سالوں تک بیٹی کے نصیب میں سنائی دیتی ہے۔ جب ماں جہیز کے کپڑے طے کرتے ہوئے اپنی انگلیوں سے آنسو صاف کرتی ہے تو وہ صرف کپڑا نہیں بھگو رہی ہوتی اور اپنی بیٹی کے مستقبل میں ایک دکھ کا دھاگا بن رہی ہوتی ہے۔ اور رخصتی سے پہلے کی خاموش راتیں، وہ دل کے اندر گہری ٹھنڈی سانسیں، کاش میری بچی خوش رہے، یہ لرزتی دعائیں، یہ سب اگر یقین، سکون اور توکل سے خالی ہو تو وہ گھر عذاب بن جاتا ہے جو نئی زندگی کے دروازے پر سایہ ڈال دیتا ہے۔ ماں کا دل سب سے نرم ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں جدائی کا زہر مکس ہو جائے تو وہ نرمی بیٹی کے نصیب کو کمزور کر دیتی ہے۔ کتنی ہی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے جہیز کے ساتھ کوئی بد دعا نہیں دی جاتی، مگر ماں کے آنسو ان کی نئی زندگی میں ناگواری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ بیٹی جو ہنستی مسکراتی سسرال جاتی ہے، چند مہینوں بعد گھروں میں دکھی دکھائی دیتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں دل ہمیشہ بوجھل رہتا ہے، جیسے کوئی دکھ میرے ساتھ آ گیا ہو۔ تو وہ کوئی مادی چیز نہیں ہوتی، وہ ماں کے دل کا بوجھ ہوتا ہے جو اس کے سامان میں لپٹا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر چیز میں ایک توانائی چھپی ہوتی ہے۔ کپڑے، زیور، فرنیچر، برتن سب اپنی فضا رکھتے ہیں۔ اگر وہ فضا دکھ، غم یا بے چینی سے آلودہ ہو تو وہ بیٹی کی خوشیوں پر سایہ ڈال دیتی ہے۔ تمہاری بیٹی کو تمہاری مسکراہٹ کی برکت چاہیے تو تمہارے آنسو بھی نہ ملے۔ جب تم اس کو رخصتی کے وقت مسکرا کر دعا دو تو وہ دعا فرشتوں کی زبان بن جاتی ہے، لیکن اگر تمہارا دل غم سے بوجھل ہو تو وہی غم اس کے نصیب کی فضا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بیٹی کے جہیز میں کپڑے، سونا، برتن رکھو، مگر ماں کی بے قراری نہ رکھو۔ یاد رکھو، جہیز میں برکت تب اترتی ہے جب ماں یہ دعا دے کر روانہ کرے، یا اللہ میں نے اپنی بیٹی تیری امان میں دی۔ اگر یہ الفاظ یقین سے ادا ہوں تو پوری کائنات اس بیٹی کے نصیب میں آسانی لکھ دیتی ہے۔ لیکن اگر ماں کی زبان پر خوف ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں اضطراب ہو تو وہ رخصتی صرف گھر کی نہیں، خوشیوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک ماں اپنی بیٹی کو دنیا کے سامان کے ساتھ یہ پیغام ضرور دینا کہ میری جان، تیرا گھر تیرا رب کے رحم و کرم پر ہے، کسی آنسو کی نمی کے ساتھ مت لے جانا، کیونکہ بیٹی کے جہیز میں اگر ماں کا آنسو شامل ہو جائے تو وہ آنسو کبھی خشک نہیں ہوتا، وہ برسوں بعد بھی کسی جھگڑے، کسی عداوت ہی یا کسی ٹوٹے خواب کے روپ میں واپس آتا ہے۔ بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا، ان میں سے 5ویں چیز ناگواری اور بحث کا شور ہے۔ یاد رکھو، جب جہیز کا سامان بنتا ہے تو وہ صرف چیزوں کا مجموعہ نہیں ہوتا، وہ احساسات کی گرہیں بھی سمیٹتا ہے۔ ہر کپڑا، ہر برتن، ہر زیور اس لمحے کی فضا کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جس میں وہ رکھا گیا۔ اگر وہ لمحہ محبت، دعا اور اطمینان کا ہو تو وہ سامان برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن اگر اس وقت ماں باپ کے دلوں میں لڑائی، غصہ شکار ہو تو وہی چیزیں بظاہر چمکتی دمکتی دکھائی دیتی ہیں مگر اندر سے نحوست کا سایہ بن جاتی ہیں۔ وہی برتن جو کھانے کے لیے رکھے گئے تھے بیٹی کے گھر میں تلخ جملوں کے پیالے بن جاتے ہیں۔ وہی لباس جو خوشی کے دنوں میں پہننے کے لیے دیا گیا تھا اداسی کے رنگ سمو دیتا ہے۔ ذرا سوچو، جب جہیز کی تیاری کے دوران بہن بھائی میں اختلاف ہو، ماں باپ میں بحث ہو، کوئی الزام تراشی کرے کہ یہ کم دیا، یہ زیادہ دیا، وہ بحث فضا میں تحلیل نہیں ہوتی، وہ چیزوں کے ساتھ قید ہو جاتی ہے۔ جب پھر بیٹی اپنی نئی زندگی شروع کر دیتی ہے تو وہ چیزیں اس کے گھر میں وہی توانائی چھوڑتی ہیں۔ جھگڑے، بدگمانیاں اور بحث، اس کا شوہر اس سے محبت کرنے کے باوجود اکثر چڑچڑا ہونے لگتا ہے۔ ساس بغیر کسی وجہ کے ناراض دکھائی دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے مسائل جنم لیتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قسمت خراب ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جہیز میں برکت نہیں، ناگواری بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک ماں جب غصے میں کہتی ہے سب کچھ میرا ہی ہے
ذمہ ہے، کوئی مدد نہیں کرتا، تو وہ جملہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس نہیں آتا، بلکہ وہ اس برتن میں اتر جاتا ہے جو وہ اپنی بیٹی کے لیے پیک کر رہی ہوتی ہے۔ جب باپ جھنجھلا کر کہتا ہے یہ سب فضول خرچی ہے، میں تھک گیا ہوں، تو وہ تھکن فرنیچر میں پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہی تھکن، وہی جھنجھلاہٹ بیٹی کے گھر میں رشتوں کے درمیان درار ڈال دیتی ہے۔ یاد رکھو، بیٹی کے جہیز میں جو چیزیں بھی رکھی جائیں وہ خاموشی سے اپنی فضا لے کر جاتی ہیں۔ اگر وہ فضا سکون، محبت اور دعا کی ہو تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے، مگر اگر وہ فضا بحث، تھکن اور شکایت سے بھری ہوئی ہو تو وہی جنت کا گھر جہنم کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔